پارلیمنٹ ہاؤس میں عمران خان کو ہٹانے کی تیاریاں مکمل تھیں۔ اپوزیشن کے پاس ووٹ پورے تھے، حکومت کے اتحادی ساتھ چھوڑ چکے تھے، پوری قوم ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی۔ انتظار تھا ایک بڑی بریکنگ نیوز کا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جس شخص کے خلاف یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا تھا وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بالکل مطمئن بیٹھا تھا، نہ پریشانی نہ گھبراہٹ، جیسے اسے یقین ہو کہ ابھی بازی اس کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن پھر رات تقریباً 10:30 بجے کچھ ایسا ہوا، چند ہی منٹوں میں پورا منظر بدل گیا۔ جو شخص آخری گیند تک لڑنے کا دعویٰ کر رہا تھا وہ وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ کر بنی گالا چلا گیا۔ اسی رات ایک ملاقات کی کہانی بھی سامنے آئی جس میں ایک تھپڑ کی گونج سنائی دی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر رات 10 سے 10:30 بجے کے درمیان ایسا کیا ہوا؟ عدالتوں کے دروازے رات گئے کیوں کھولے گئے؟ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے قیدیوں کی گاڑیاں اور ایمبولینسیں کیوں لا کر کھڑی کی گئیں؟ وہ کون تھا جس سے عمران خان نے آخری وقت میں مدد مانگی لیکن اس نے فون تک نہیں اٹھایا؟ کیا واقعی عمران خان آرمی چیف کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ اور اگر ایسا تھا تو پھر وہ کوشش ناکام کیسے ہوئی؟ عمران خان وزیر اعظم ہاؤس سے جاتے ہوئے صرف ایک ڈائری ساتھ لے کر گئے تھے یا منرل واٹر کی 2000 بوتلیں بھی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آج سے 4 سال پہلے 9 اور 10 اپریل کے درمیانی رات آخر ایسا کیا ہوا تھا جس نے پاکستان کی سیاست کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ 9 اپریل 2022 رمضان المبارک کا 7واں روزہ تھا۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں صبح سے اپوزیشن کے ارکان کی بھیڑ لگی تھی، چہرے پر اعتماد تھا، انہیں یقین تھا کہ وہ آج عمران خان کی حکومت لپیٹ دیں گے۔ اس یقین کی ایک وجہ بھی تھی، حکومت گرانے کے لیے 172 ووٹوں کی ضرورت تھی، جبکہ اپوزیشن کا دعویٰ تھا کہ اس کی جیب میں 176 ووٹ ہیں، یعنی ضرورت سے 4 ووٹ زیادہ۔ جیو نیوز کے صحافی انصار عباسی کا دعویٰ ہے کہ جب عمران خان کو محسوس ہوا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے 8 اپریل کی رات اپنے کچھ وزیروں کو بھیجا۔ لیکن وہاں سے جواب آیا کہ اپنے مسائل خود حل کریں، ہمیں بیچ میں نہ گھسیٹیں۔ یہ جواب عمران خان کے لیے ایک اور دھچکا تھا۔ بہرحال صبح 10:30 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا، لیکن اسمبلی ہال کا منظر کچھ الگ تھا۔ حکومت کے اتحادی اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے تھے، پی ٹی آئی کے وفاداریاں بدلنے والے ارکان بھی اپوزیشن ممبرز کے آس پاس گھوم رہے تھے۔ صاف لگ رہا تھا کہ عمران حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ لیکن پھر ایک عجیب بات ہوئی، وہ یہ کہ جب اجلاس کا ایجنڈا سامنے آیا تو عدم اعتماد کی تحریک اس میں 4تھے نمبر پر تھی۔ اپوزیشن چاہتی تھی کہ سیدھا اسی پر ووٹنگ کرائی جائے، لیکن اسپیکر اسد قیصر کچھ اور ہی سوچ کر آئے تھے۔ اجلاس شروع ہوا، حکومتی ارکان نے لمبی تقریریں شروع کر دیں، کسی نے عمران خان کی تعریف کی، کسی نے حکومت کی کارکردگی گنوائی اور کسی نے اس پوری تحریک کو غیر ملکی سازش قرار دینے کی کوشش کی۔ اپوزیشن بھی خاموش نہیں تھی، شہباز شریف نے تقریر کی، بلاول بھٹو نے تقریر کی، ان کا ایک ہی مطالبہ تھا، فٹافٹ ووٹنگ کرائی جائے۔ لیکن وقت گزرتا رہا، صبح دوپہر میں بدل گئی، پوری قوم یہ منظر ٹی وی اسکرینوں پر دیکھ رہی تھی۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کا میڈیا بھی قومی اسمبلی پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، لیکن جس شخص کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہ قومی اسمبلی میں تھا ہی نہیں۔ عمران خان کچھ ہی فاصلے پر وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے تھے اور بظاہر بالکل پرسکون تھے۔ آخر انہیں اتنا اعتماد کیوں تھا؟ دراصل انہیں یقین تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوگی، اور یہ اعتماد صرف خوش فہمی نہیں تھا، ان کے پاس ایک پلان تھا۔ اسی پلان پر عمل کرتے ہوئے اسپیکر اجلاس میں بار بار وقفے کر رہے تھے۔ جب بھی اجلاس ملتوی ہوتا، اپوزیشن کے رہنما اسپیکر کے چیمبر میں پہنچ جاتے، مطالبہ کرتے کہ ووٹنگ کرائی جائے، اور اسپیکر ہر بار انہیں یقین دلاتے کہ کارروائی آئین اور قانون کے مطابق ہوگی اور سپریم کورٹ کے حکم پر بھی عمل کیا جائے گا۔ لیکن پھر جب وہ اسمبلی میں واپس آتے تو کہتے کہ عدم اعتماد سے پہلے غیر ملکی سازش کے معاملے پر بحث ہونی چاہیے، یعنی اپوزیشن جلد از جلد ووٹنگ چاہتی تھی اور حکومت وقت گزارنا چاہتی تھی۔ اسی کھینچا تانی میں عصر کا وقت ہوا، پھر مغرب کا، افطار کا وقفہ ہوا، افطار کے بعد اسمبلی اجلاس دوبارہ شروع ہوا۔ ابھی سب کی نظریں اجلاس پر تھیں کہ رات 8 بجے ایک بڑی بریکنگ نیوز آ گئی۔ عمران خان نے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ صرف کابینہ ممبرز ہی نہیں، قانونی اور سیاسی مشیر بھی بلائے گئے، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو بھی طلب کر لیا گیا۔ کچھ بیوروکریٹس بھی وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے لگے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وزیر اعظم کیا کرنے والے ہیں۔ میڈیا کی توجہ بھی قومی اسمبلی سے ہٹ کر وزیر اعظم ہاؤس کی طرف ہو گئی، اور پھر
ایک اور خبر آئی۔ عمران خان نے چند سینئر صحافیوں کو بھی وزیر اعظم ہاؤس بلا لیا تھا۔ اب تو اندازے لگنے لگے کہ شاید کوئی بڑا اعلان ہونے والا ہے، شاید عمران خان کوئی سرپرائز دینے والے ہیں۔ تقریباً 9:30 بجے کابینہ کا اجلاس ہوا، لیکن مختصر سا، اور اس میں کوئی بڑا فیصلہ سامنے نہیں آیا جس کی سب کو توقع تھی۔ صرف مبینہ سائفر بعض عہدیداروں کو دکھانے کی منظوری دی گئی، اور پھر سوائے چند وزیروں کے باقی لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اسی دوران صحافی بھی وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئے تھے، ان میں سینئر صحافی معید پیرزادہ بھی شامل تھے۔ ہم لوگ وہاں 10 کچھ منٹ پہ پہنچے ہوں گے۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں ساری ایکٹیویٹی بالکل نارمل تھی۔ اگر کہیں پہ ہم چونکہ پرائم منسٹر ہاؤس بہت جاتے رہے ہیں، خالی اس حکومت میں نہیں جاتے رہے، اس سے پچھلی حکومتوں میں بھی جاتے رہے ہیں، اور 9 اپریل کو پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی غیر معمولی ایکٹیویٹی، کوئی پینک، کوئی ہراساں ایلیمنٹ، کوئی سائیکولوجیکل ڈسٹربنس، کوئی ایڈمنسٹریٹو ایشو، کوئی دوڑ بھاگ، کوئی وہاں پہ بالکل نہیں ہوئی تھی۔ باڈی لینگویج ان کی بڑی کمفرٹیبل تھی۔ اس سے لگتا ہے کہ عمران خان 9 اپریل کی رات 10 بجے تک مطمئن اور پرسکون تھے، اور انہیں اب بھی لگ رہا تھا کہ شاید آخری وقت میں کوئی راستہ نکل آئے گا۔ اپنا کیس مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے پرانے دوست جہانگیر ترین سے بھی رابطہ کیا۔ جو لوگوں کو موشن آئی تھی نا، اس میں جتنے بھی ایم این اے عمران خان کے خلاف گئے تھے نا، 12-15 جو بھی نام تھے، بندے تھے، وہ سارے جہانگیر خان ترین کے آدمی تھے۔ جب بالکل آخری دن آ گئے تو عمران خان نے مجھے میسیج کیا کہ جہانگیر خان ترین میرا فون نہیں اٹھا رہا ہے، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جہانگیر خان ترین کو میں نے ٹیلی فون کیا تو اس نے کہا کہ نہیں شبر، ناؤ اٹس اوور۔ اور پھر یہی ہوا، اچانک ہواؤں کا رخ بدل گیا۔ جو منصوبہ بنایا گیا تھا، جو اعتماد تھا، جو یقین تھا، سب کچھ چند ہی منٹوں میں بگڑتا ہوا نظر آنے لگا۔ 12 اپریل 2022 کو معروف صحافی جاوید چودھری کے کالم میں اس رات کی تفصیل سامنے آئی۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ کابینہ اجلاس کے بعد عمران خان وزیر اعظم ہاؤس کے لان میں صحافیوں سے بات کر رہے تھے کہ ان کے اسٹاف کا ایک افسر آیا اور انہیں اندر چلنے کے لیے کہا۔ عمران خان اندر چلے گئے، ان کے ساتھ موجود کچھ وزراء بھی ان کے پیچھے چلے گئے۔ وزیر اعظم اپنے دفتر میں تھے، وزراء کوریڈور میں ٹہل رہے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے، لیکن تقریباً 10:30 بجے ایک صحافی اپنے چینل کو بیپر دے کر وزیر اعظم آفس کے قریب پہنچا تو منظر بدل چکا تھا۔ وزراء وہاں نہیں تھے، وزیر اعظم ہاؤس میں سناٹا تھا۔ وہ باہر نکلا تو دیکھا کہ پرویز خٹک اور اسپیکر اسد کیسر وزیر اعظم ہاؤس کی عمارت میں داخل ہو رہے تھے، اور صحافی جب پی ایم ہاؤس سے باہر آئے تو انہوں نے عجیب ہی منظر دیکھا۔ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کھل چکی تھی، ریڈ زون میں کمانڈوز پوزیشن لیے ہوئے تھے، پارلیمنٹ کے باہر جیل کی گاڑیاں اور ایمبولینسیں بھی پہنچ چکی تھی۔ جب بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو آتے ہوئے یہ سنا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ کھولی جا رہی ہے، خود چیف جسٹس اور جج صاحبان وہاں پہنچ رہے ہیں تاکہ اپوزیشن کی پٹیشنز جو ہیں ریسیو کر سکیں، اس چیز کے کہ اسپیکر نے ابھی تک ووٹنگ نہیں کرایا، اس پہ ان کو شوق ہوا، بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا اچھا ریئلی اس وقت کھول رہے ہیں؟ اس سے ان کو لگتا ہے کہ ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ سپریم کورٹ دوبارہ اس سیکنڈ سٹیج پہ انٹروین کرے گی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک سب نارمل لگ رہا تھا، مگر اب صاف دکھائی دینے لگا کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، لیکن کیا ہونے والا ہے یہ کسی کی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر اس سوال کا جواب بھی آ گیا۔ رات 11 بجے کے بعد اس دن کی سب سے بڑی خبر آئی۔ عمران خان وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ کر بنی گالا چلے گئے۔ سب کچھ اتنا تیزی سے ہو رہا تھا کہ میڈیا والوں کے لیے بھی سنبھالنا مشکل تھا۔ ایک کے بعد ایک بریکنگ نیوز، اینکرز چیخ رہے تھے، رپورٹرز بیپرز دے رہے تھے، اور اسکرینوں پر سرخ ڈبے تیزی سے گھوم رہے تھے۔ اسی افراتفری میں رات 11:15 سے 11:30 کے درمیان اسد کیسر دوبارہ قومی اسمبلی پہنچے، پریشانی کے عالم میں۔ 11:45 بجے استعفیٰ دیا اور اسپیکر کی چیئر ایاز صادق کے حوالے کر دی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اسپیکر کے عہدے پہ مزید نہیں رہ سکتا اور میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ میں ایاز صادق صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور باقی جو لیگل پروسیجر ہے وہ پورا کریں۔ ایاز صادق کے اسپیکر کی کرسی پر بیٹھتے ہی تھکی ہاری اپوزیشن میں جیسے نئی جان پڑ گئی۔ تمام رکاوٹیں ہٹ چکی تھی۔ رات 11:58 پر ایاز صادق نے عدم اعتماد کی قرارداد پر ووٹنگ کا اعلان کیا، لیکن فوراً ہی اجلاس چند منٹ کے لیے ملتوی کرنا پڑا، کیونکہ اسمبلی رولز کے مطابق ایک ہی اجلاس رات 12 بجے سے آگے جاری نہیں رہ سکتا تھا۔ پھر 12:02 پر اجلاس دوبارہ شروع ہوا، ارکان واپس آئے اور وہ ووٹنگ شروع ہو گئی جس کا اپوزیشن صبح سے انتظار کر رہی تھی۔ اسمبلی کے 342 ممبرز میں سے 174 نے تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیا۔ ایاز صادق نے ووٹ نہیں ڈالا کیونکہ وہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ ایک اور رکن بھی غیر حاضر تھا، لیکن اپوزیشن کی مراد پوری ہو گئی۔ 174 members have recorded their votes in favor of the resolution
Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो चुकी थी। इमरान खान वज़ीर आज़म से साबिक वज़ीर आज़म बन गए। पुराना पाकिस्तान वापस आ चुका था। Welcome back to Purana Pakistan. लेकिन उस रात की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि इमरान खान के जाने के बाद एक दावे और इंकशाफात सामने आने लगे। और सबसे पुरस्कार दावा उस रात होने वाली एक मुबैना मुलाकात का था। उस मुलाकात की कहानी सुनाने से पहले जिक्र करते हैं एक थप्पड़ का, एक ऐसा थप्पड़ जिसकी गूंज कई दिनों तक सोशल मीडिया पर सुनाई थी। इस दावे की कहीं से तस्दीक नहीं हुई, लेकिन सीनियर सहाफ़ी मुजम्मिल सोहरवर्दी का दावा है कि ऐसा हुआ था। यकीनन इमरान खान को थप्पड़ पड़े और शहबाज गिल की मौजूदगी में पड़े इमरान खान को थप्पड़, जब वो अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं करा रहे थे, जब वो वज़ीर आज़म हाउस छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद भी रात 12 बजे तक वो अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं करा रहे थे और मुल्क का आइन तोड़ने की तैयारी कर रहे थे, तो उन्हें थप्पड़ पड़े थे। लेकिन मुईद पीरज़ादा का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर तो ये भी खबर उड़ाई गई कि आर्मी ऑफिसर्स आ गए और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को थप्पड़ मारे, मुक्के मारे, उनको जलीलो ख़ार कर दिया और वो बड़ी ज़ख्मी हालत में वहाँ से निकले हैं, हरासा हालत में वहाँ से निकले हैं, दौड़ के वहाँ से उनको जो है वहाँ से निकाला गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर सच क्या था? वो कौन सी ऐसी मुलाकात थी जिसमें इस थप्पड़ का शोर सुनाई दिया? क्या वाकई उस रात कोई ऐसी मुलाकात हुई थी? अगले रोज़ यानी 10 अप्रैल को BBC पर एक रिपोर्ट शाया हुई और उसमें एक ऐसा दावा सामने आया जिसने उस रात के वाक़यात को मज़ीद पुरस्कार बना दिया। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि रात तकरीबन 10:30 बजे एक हेलीकॉप्टर वज़ीर आज़म हाउस पहुंचा। उसमें सख्त सिक्योरिटी के साथ 2 अफसर मौजूद थे। दोनों वज़ीर आज़म हाउस के अंदर गए, इमरान खान से तकरीबन 45 मिनट तक मुलाकात की और फिर उस मुलाकात के बाद मंजर बदल गया। मुलाकात में क्या बातें हुई ये तो कभी सामने नहीं आया, लेकिन BBC ने लिखा कि मुलाकात खुशगवार माहौल में नहीं हुई थी। BBC का दावा है कि इमरान खान को इन दोनों मेहमानों के आने की तवक्को बिल्कुल नहीं थी। उन्हें एक हेलीकॉप्टर का इंतज़ार ज़रूर था, लेकिन उसमें आने वाला शख्स कोई और था, आला तरीन ओहदेदार, जिसे इमरान खान मुकर्रर करना चाहते थे। वज़ीर आज़म को तवक्को थी कि उस शख्स के आने के बाद वो हलचल ख़त्म हो जाएगी जो पार्लियामेंट हाउस में मची हुई थी, लेकिन वो शख्स आया ही नहीं, क्योंकि वज़ारत दिफ़ा ने उसकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी ही नहीं किया और यूं इमरान खान की ये कोशिश भी नाकाम हो गई। लेकिन BBC की इस रिपोर्ट में एक और हैरानकुन बात लिखी गई, वो ये कि वज़ीर आज़म की जानिब से किसी इंतहाई आला ओहदेदार को हटाने और उसकी जगह नई तैनाती का नोटिफिकेशन जारी भी हो जाता, तब भी इसे रोकने की तैयारी कर ली गई थी। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल चुके थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी काम जारी था। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह रात तकरीबन 10 बजे अदालत पहुंच चुके थे। अमला भी मौजूद था और एक आम शहरी की जानिब से अदालत में दायर करने के लिए एक पटिशन भी तैयार थी। इस पटिशन में आर्मी चीफ की मुमकिना बरतरफी के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया जाना था। पिटीशन में सिर्फ एक चीज़ खाली थी, नोटिफिकेशन नंबर का खाना, और वो नोटिफिकेशन कभी आया ही नहीं। लेकिन ISPR ने BBC की इस पूरी रिपोर्ट की तरदीद की और इस खबर को जाली और डिसइंफॉर्मेशन का हिस्सा करार दिया। सीनियर सहाफ़ी मुईद पीरज़ादा का भी कुछ यही कहना था। जब हम वहाँ पहुँचे 10 बजे तो जनरल बाजवा के हवाले से टिकट चल रहे थे कि जी प्राइम मिनिस्टर तो जनरल बाजवा को डी-नोटिफाई करने लगे हैं और ये भी बात थी कि शायद कोई अदालत में जा रहा है। जैसे ही इमरान खान बैठे हैं तो किसी ने उनसे सवाल पूछा कि जी आप उनको डी-नोटिफाई करने लगे हैं, खबर आई तो उन्होंने कहका मारा, उन्होंने कहा कि कैबिनेट की मीटिंग होती है। जब कैबिनेट की मीटिंग होती है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये 2-3 दफ़ा हो चुका है कि उसके साथ ही खबर उड़ जाती है कि शायद हम जनरल बाजवा को डी-नोटिफाई मैं करने लगा हूँ। उन्होंने कहा मैंने कभी जनरल बाजवा को डी-नोटिफाई करने का नहीं सोचा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने भी ट्वीट करके इसे झूठ कहा। हुकूमत को आर्मी चीफ और पाकिस्तान की अफवाज की इदाराजाती तंजीम का मुकम्मल इदराक है। ऐसी अफवाहें कि फौज की क़यादत में तब्दीली का सोचा जा रहा है इंतहाई लुग़्व और बेबुनियाद हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ये ट्वीट किया है, लिखा है मंसूबे के तहत खबरें फैलाई जा रही हैं, हुकूमत इन अफवाहों की मजम्मत और मुकम्मल तरदीद करती है। जावेद चौधरी ने भी अपने कॉलम में इसी तरह की बात लिखी। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म हाउस में हेलीकॉप्टर आया ज़रूर था, लेकिन वो वज़ीर आज़म का अपना हेलीकॉप्टर था जो शायद इमरान खान को बनी गाला ले जाने के लिए आया था। तो फिर असल हकीकत क्या थी? क्या वाकई 2 अफसर हेलीकॉप्टर के जरिए वज़ीर आज़म हाउस आए थे? क्या इमरान खान से कोई सख्त मुलाकात हुई? क्या आर्मी चीफ को तब्दील करने की कोशिश की गई? क्या वाकई ये सब हुआ था, या ये वो अफवाहें थी जो इस सियासी कशमकश के दरमियान उभरी और कहानी बनकर सामने आई? लेकिन कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। बरतानवी अखबार द गार्जियन ने 10 अप्रैल को एक अलग ही दावा किया।
अखबार ने लिखा कि इमरान खान ने अपोजिशन को मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी। हुकूमत के एक सीनियर वजीर ने अपोजिशन के एक रहनुमा को पैगाम भेजा, मार्शल लॉ या इंतखाबात, आपकी मर्जी। लेकिन अपोजिशन ने इस धमकी के आगे झुकने से इनकार कर दिया। बहरहाल 9 अप्रैल की रात गुजर गई। इमरान खान वजीर आज़म हाउस से निकल चुके थे, मगर उनके निकलने पर भी एक और बहस शुरू हो गई। एक सवाल उठा कि इमरान खान वजीर आज़म हाउस से जाते हुए अपने साथ क्या लेकर गए। इस बारे में पीटीआई रहनुमा तो ये बताते हैं कि वो सिर्फ अपनी एक डायरी के साथ वहाँ से निकले। खुद इमरान खान ने भी 1 साल बाद वीडियो पैगाम में यही बात कही। अच्छा मेरे पाकिस्तानियों, आज से 1 साल पहले मैं अपनी डायरी उठा के तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से घर गया था। लेकिन मरियम नवाज का दावा कुछ और था। जहां आप 2000 पानी की बोतलें मिनरल वाटर जाते जाते बड़ा सुना था ना, एक डायरी लेके गए और चुपके से निकल गए। 2000 मिनरल वाटर की बोतल्स जैसे आप उठा के ले गए, इसी तरह आप साइफर की कॉपी भी उठा के ले गए। इमरान खान को पीटीआई बनाने के 22 साल बाद इख्तिदार मिला, मगर उन्हें इख्तिदार खोने में चंद घंटे भी नहीं लगे। एक ना एक दिन कुर्सी सबको छोड़ना ही पड़ती है। बस फ़र्क इतना है कि कुछ लोग अपनी मर्जी से रुखसत होते हैं और कुछ के लिए फ़ैसला हालात करते हैं।